انڈونیشیا میں ایک آنکھ والے دجالی بچے کی پیدائش، شاید قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ظاہر ہو گئی۔ یہ حیران کن واقعہ انڈونیشیا کے ہسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں ایک آنکھ والے عجیب و غریب بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بچے کو دیکھ کر والدین سمیت ہسپتال کا عملہ بھی حیران ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں اس بچے اور دجال کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا پر بھی اس بچے کی تصویر نے کافی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اس بچے کے ماتھے پر 2 کی بجائے صرف ایک آنکھ درمیانی حصے میں موجود تھی۔ لوگوں کی اکثریت لا علمی کی وجہ سے اس بچے کو دجال سمجھ رہی ہے، لیکن یاد رہے دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ صدیوں سے پیدا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک آنکھ والے بچے کی پیدائش کی وجہ ماں اور باپ کے خون میں یکسانیت نہ ہونا یا پھر حمل کے دوران ماں کے پیٹ میں کسی مہلک جراثیم کا موجود ہونا ہے، جبکہ دماغی ٹشور میں کمی ہونا بھی بچے کی ظاہری صورت کو متاثر کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ دجال پیدا ہو چکا ہے، ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جیسے کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ معزز ناظرین، دجال کہاں ہے؟ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اس بارے میں روایات اس طرح ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری کی روایت میں ہے کہ یاتی من قبل المشرق، اس سے اتنا معلوم ہوا کہ دجال جانب مشرق سے ظاہر ہوگا، اور مسلم شریف میں حضرت سمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید یہ ہے کہ وہ ہلا نامی جگہ جو شام اور عراق کے درمیان ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے، یعنی دجال خراسان جو جانب مشرق میں واقع ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، اس کی صراحت نہ تو احادیث میں ملی اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے، واللہ عالم۔ یمن میں موجود دجال کا جزیرہ اور 2 بھائیوں کے خون والا درخت، سفیر الہی۔ بحیرہ عرب میں ایک پرسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، مولمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگی۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات من بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار، مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ سکتری کہاں ہے؟ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔
یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا، یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ دجال کا ظہور اور سقطری جزیرہ۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرقی وسط کو وہ متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کے رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے، اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ معزز ناظرین، اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک ایسا رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ بوٹل ٹری۔ اس جزیرے میں ایک انوکھا پودا پایا جاتا ہے جسے بوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں، تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں، جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ خوبصورتی اور انوکھا پن، یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے، جس میں صاف ندیاں سفید ریت کے ساحلوں کے وسیع حصوں تک بہتی ہیں۔ جولائی 2008 میں یونیسکو نے سقطری جزیرے کو عالمی قدرتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا تھا، لہٰذا سقطری پر آپ کو کوئی ہوٹل، ریستوراں اور یا دیگر عمارتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یونیسکو جزیرے کی قدرتی صداقت کو برقرار رکھتا ہے۔ سقطری جزیرے کے باشندوں کی زندگیاں بھی اس لیے ایک معمہ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں جدید معاشرے سے الگ تھلگ ہیں۔ یہاں کے باشندے اب بھی اپنی روایات اور رسم و رواج کے لیے لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔